جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ, گڈ آفٹرنون, good evening wherever you are. Keep smiling and keep moving. This is Naeem Mushtaq and today we are very blessed and honored to have Dr. Charles Amjad Ali with us. اس وقت میں کرسچن اسٹڈی سینٹر راولپنڈی میں بیٹھا ہوں اور ڈاکٹر صاحب تشریف لائے تھے پاکستان. تو میں نے بشپ سیمول عزرایہ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ جب آپ تشریف لائیں پاکستان تو مجھے ان سے انٹرویو کا ایک موقع مل جائے تاکہ اس انٹرویو کے ذریعے جو لوگ ان کی شخصیت سے واقف نہیں ہیں وہ واقف بھی ہو جائیں اور ایک بڑی اچھی ان سے انٹلیکچوئل گفتگو بھی ہو جائے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج کی گفتگو کے لیے ہم واٹ از ہولی بائبل مقدس کیا ہے, کیونکہ انٹرفیت ڈائلاگ میں جتنا بھی انوالو رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ تقابل دیان پڑھاتے ہیں, انٹرفیت پڑھاتے ہیں, بائبل کے اوپر ڈسکشن بھی ہوتی ہے, مگر بائبل ہے کیا ان کو بالکل کوئی آئیڈیا نہیں ہے. وہ جو اسلامک کمنٹریز میں سے یا اسلامک کتابوں میں سے یا مناظراتی کتابوں میں جو حوالے ملتے ہیں بس وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں بائبل کے ایکسپرٹ ہو گئے. تو میں نے سوچا, پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے یہ گزارش کی کہ آج ہم صرف بائبل کے اوپر ایک تعلیماتی اور معلوماتی گفتگو کریں گے تاکہ سننے والوں کو اس پروگرام کے بعد ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ بائبل مقدس ہوتی کیا ہے. تو جنہوں نے نہیں دیکھی, میں اپنا نسخہ لے کے آیا ہوں بائبل مقدس کا. یہ بائبل مقدس ہے جناب, اس کا گولڈ ایڈیشن ہے تھم امپریشن کے ساتھ. تو باقی ہم ڈاکٹر صاحب سے گزارش کریں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, آپ بہت مصروف ہیں مجھے پتہ ہے اور آپ نے ٹائم نکالا. تو پہلے تو تھوڑا سا اپنا بتا دیجئے کہ کرسچن اسٹڈی سینٹر کے ساتھ آپ کے تعلق کی نوعیت کیا ہے اور اسلام اینڈ کرسچینٹی اور اس طرح کا جو اکیڈمک سائڈ کے اوپر آپ کی خدمات جو ہیں. میرا تعلق کرسچن اسٹڈی سینٹر سے, میں ڈائریکٹر بنا 1985 کے اندر اور 1985 سے لے کے 1996 اوکے آئی واز دا ڈائریکٹر آف دس, پہلا پاکستانی ڈائریکٹر. اور میں آیا تھا اس وقت کولمبیا یونیورسٹی سے سیدھا ادھر. جی جی. تو ہم نے 11 سال یہ کوشش کری کہ 4-5 چیزیں کریں. ایک تو یہ ہے کہ جو سسپیشنز ہیں ان کو ختم کیا جائے, یعنی ایک دونوں طرف سے تھوڑے سسپیشن آتے ہیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, دونوں کمیونٹی دونوں طرح ایکولی آتا ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو, یہ ایک ون سائیڈڈ نہیں. جو کرسچن ون سائیڈڈ بولتے ہیں, مسلمان کرتے ہیں, مسلمان ون سائیڈڈ کہتے ہیں, کرسچن کرتے ہیں. تو جو کس طریقے سے اس سسپیشن کو کم کیا جائے, جو اٹ از ناٹ آف دا کیریکٹر کہ اس وہ ساری جو پاسبلٹی ہیں رشتوں کی وہ خراب کر دیں. بالکل. تو ایک تو یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ سول سوسائٹی میں اگر ہم کام کریں تو کس طریقے سے ایک نظریہ جسٹس, عدل اور انصاف, حقوق, جمہوریت. تو اس زمانے میں جمہوریت کا بہت زبردست کام ہو رہا تھا, اگر آپ کو یاد ہوگا تو. جی جی. تو بنیادی طور پہ یہ تھا کہ مذہب جو ہے ہمیشہ عدل اور انصاف کی طرف لے کے جاتا ہے, جی جی. اور پھر پیس کی طرف لے کے جاتا ہے, یعنی امن اور انصاف ہو, عدل اور انصاف ہو. جی. تو اس کے لیے ہم لوگ کام کرتے رہے. اور تیسرا یہ تھا کہ ہمارے جو کرسچن کمیونٹی میں ان کو بچوں کو پڑھایا جائے, جو ان کی جو لیڈرشپ ہے ان کو پڑھایا جائے کہ ہمیں اسلام سے سسپیشس نہیں رہنا چاہیے. اسلام کے اندر یہ ایک خاص جگہ ہے جو کرسچنوں کی ہے اور یہودیوں کی ہے, اہل کتاب وغیرہ جو ساری. تو یہ ہم لوگ کرتے رہے 11 سال. اور اس میں کوئی یہ نہیں تھا کہ کوشش کسی قسم کی بھی کہ کسی کو ہم کنورٹ کریں. کبھی ہماری یہ عمر, بلکہ ہم کنورٹ کرنا چاہ رہے تھے کرسچنوں کو کہ تم ڈائلاگ میں کیسے رہ سکتے ہو. اور یہ بڑا کٹھن دونوں سائڈ پہ کٹھن ہے. صحیح ہے, بالکل ایسے. تو یہ تو میں کرتا رہا. میرے جو آپ نے بات کی اکیڈیمکلی, تو میں نے پڑھائی کی ہے برٹن میں پہلے, پھر جرمنی میں میں نے پہلا PhD کیا فلسفے میں. لولی. اور دوسرا میں نے جا کے کیا پرنسٹن میں, اور پرنسٹن میں نے تھیولوجی پڑھی اور پولیٹیکل تھیوری پڑھی. اور میری جو ڈسرٹیشن ہے وہ ہے جسٹس پہ. تو جسٹس ان کرسچن فیتھ اینڈ جسٹس ان پولیٹیکل تھیوری, کون سی انٹریکٹیو پوزیشنز ہیں دونوں کی. تو اس پہ ماشاء اللہ سے ساؤنڈ ایروگنٹ, آئی ڈونٹ مین اٹ ایروگنٹلی, آئی گاٹ میگنا کم لاڈ. ایک فخر ہوتا ہے. میگنا کم لاڈ ملا which is the highest honor for anybody doing a PhD. Then Columbia invited me to do a postdoctoral degree. So I did a postdoctoral degree in Islamic fiqh اور تاریخ میں. Lovely. So that's my. پھر اپسرا نے مجھے ان کی جو 500 سال کی اینیورسری تھی اس میں بلا کے مجھے PhD دے دی. So I'm honored to be one of the
And then I occupied 2 chairs, एक मार्टिन लूथर किंग के नाम पे, अगर आप लोगों को नहीं पता तो one of the great civil right activist leader of the African American community in America. Lovely. और उसके बाद मुझे बिशप टूटू ने कॉल किया Lovely. कि डॉक्टर साहब वी वांट यू टू बी, उनको नई चेयर बनाई थी रियासत ने उनके लिए, Oh, lovely. तो मैंने आई वाज द फर्स्ट ऑक्यूपेंट, सो आई वाज ऑक्यूपाइंग अ चेयर इन अफ्रीका, on a Nobel laureate of Africa, and a chair in America on a Nobel laureate in America. और ये पाकिस्तान की क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी Look, आज़ाद। they might, मैं इस वास्ते नहीं बोल रहा कि एरोगेंट हूँ, मगर बोल रहा हूँ कि मुझे ऑनर हुआ तो ये ऑनर हुआ कि दो अफ्रीकन अमेरिकन और की। देखें ये कितने बड़े ऑनर पाकिस्तान को मिलते हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लीडरशिप को, कि जिसका पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होता। आपके सामने मैं ये बोल रहा हूँ, आई डोंट टॉक अबाउट दिस थिंग बिकॉज़ इट लुक लाइक यू आर बोस्ट। नहीं, उसमें ये होता है कि जो यूथ है ना हमारी, उसकी मोटिवेशन के लिए। मैं चाय पी सकता जी साथ साथ चाय पिए, ये हमारा कन्वर्सेशनल फ्रेंडली प्रोग्राम है, बल्कि मेरी चाय भी मैं भी साथ हूँ, साथ सॉरी पी रहा हूँ। तो बहरहाल ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो यूथ है वो देखे कि इस खित्ते की मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है, और फिर फेथ की पावर जो है इटसेल्फ, बंदा उससे कनेक्टेड हो, फेथ में मुखलिस हो जाए, तो फेथ जहाँ का भी बंदा उसको अपलिफ्ट कर देती है, उठा देती है उसको, बिल्कुल। तो ये बड़ा माशाल्लाह जी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और ये मैं चाहूँगा कि आपका जो फ़िक़ा में है काम, इस्लामिक फ़िक़ा में और क्रिश्चियन जस्टिस के हवाले से, ये भी किताबी शक्ल में आया है। मैंने कुछ करता रहता हूँ हर वक्त। अच्छा, तभी मैंने रिसेंटली 2 आर्टिकल करें जिनको वो बोले कन्वर्ट करें किताब में। एक तो ये हागिया सोफिया का जब म्यूजियम से मस्जिद बनाया गया है और दुकान के, तो मैंने थोड़ी सी तारीख पे काम किया है, और वो तारीख ऐसी है जो हमेशा क्रिश्चियन मुस्लिम्स के अंदर ये जो टेंशन नहीं था, बल्कि एक्चुअली ताउन था, वो कैसे हुआ, तो उस पे काम, कॉपरेशन जो हुआ था, तो वो उस पे काम किया है। तो इट्स अ लॉन्ग आर्टिकल, क्योंकि तारीख जो है हागिया सोफिया की 300 के आखिर में शुरू होती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग चर्च, और क्रूसेड में क्रिश्चियन ने उसको डिस्ट्रॉय किया, मुसलमानों ने डिस्ट्रॉय किया, वो वेस्टर्न क्रिश्चियन ने डिस्ट्रॉय किया उसको 14th सेंचुरी में। देन 1453 में जब द Ottoman Turks took over, they converted into a mosque, but 1924 में अतातुर्क ने वापस इसको कर दिया, बोलते कि हम चर्च नहीं बनाएंगे, इसको म्यूजियम बना देंगे, ताकि दोनों कम्युनिटी सेटिस्फाइड है। और आप अब तक पिछले 2 साल पहले फिर इसको, तो उस वक्त जो टेंशन्स हुई तो मैं उस पर काम करा था। एक तो ये था, दूसरा ये हुआ कि मुझे बुलाया पाकिस्तान फोरम ने कराची लेक्चर देने के लिए, तो मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मैंने जो काम किया, तो वो बात ये थी पाकिस्तान फोरम में कि माइनॉरिटीज़ की जनरली सिचुएशन क्या है। तो मेरी आर्ग्यूमेंट ये थी कि पाकिस्तान एक वो रियासत है जिसकी बुनियाद अक़लियत के बेस पे बनाई गई, कि मुसलमान जो अक़लियत थी उनको अपने हकूक़ नहीं मिल रहे थे, ठीक है, और उन हकूक़ के लिए कायदे-ए-आज़म ने पहले 1940 की स्पीच करी, उसमें पढ़े आप, और उसके बाद 1947 में जब बात की है ना, जो जिसके हम लोग हमेशा रेफरेंस करते हैं 11 अगस्त की, वो बनी ये रियासत थी आउट ऑफ द कंसर्न फॉर द माइनॉरिटीज़ हु वर सफरिंग। एंड माई आर्ग्यूमेंट है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी का एक स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, रादर देन सब मिला के 3% एनी हाउ, क्या किस तरीके। और जब बोलते हैं कि इस्लाम इज इन डेंजर विद 3%, तो मैंने बोला कि इतना कमजोर क्यों बनाते हो इस्लाम को, कि इस्लाम इज इन डेंजर। बस यहाँ मजहब हमेशा पॉलिटिकल यूज हुआ ना, थैंक यू, दैट इज एग्जैक्टली द रीजन। एग्जैक्टली वो अरहा पार्टी से शुरू हुआ 1952-53 में, पहला मार्शल लाहौर में आया। ये लोग भूल जाते हैं ना ये चीजें, किस रिलीजियस की बुनियाद पे। तो यू हैव दिस हेरिटेज के हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ते नहीं है, दूसरी बात है कि फिर हम जो बोलता है खड़े होकर कोई भी उसके बात मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पतन की नजर नहीं है। डॉक्टर साहब आपका ये है कि आपकी शख्सियत के पहलू इतने हैं कि आप जब गुफ्तगू शुरू करते हैं तो फिर उसको आपको रोकना पड़ता है। अच्छा, रोक लें, आप रोक लें, जब भी रोक दें। इसलिए कि आपने फ़लसफ़ा भी पढ़ा है, तारीख भी है, तो जब आपसे बात करते करते बंदा गुम हो जाता है, तो पहले तो अपने आप को बचाना होता है गुम होने से, फिर उसके बाद आपको पकड़े। चूँकि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ब्रीफ है, मैं चाहूँगा हम बाइबल मुक़द्दस की तरफ आते हैं, और अगर आपके स्केड्यूल ने इजाज़त दी तो फिर किसी और प्रोग्राम में नशिस्त में हम बाकी जो हमारे कल्चरल इश्यूज़ हैं उस पर बात करते हैं। तो पहले तो ये बताइएगा कि ये जो बाइबल मुक़द्दस है, जो हमारे मसीह भाइयों की इल्हामी किताब है, ये है क्या? बिल्कुल मैं चाह रहा हूँ
جو سننے والے ہیں جو اپنے چاہتے ہیں کہ اس کتاب سے تعارف ہو جائے آپ کی گفتگو کی روشنی میں؟ میں آپ کو موٹا موٹا بتاؤں، اس کے اوپر سالوں سال صدیوں سے اسکالرشپ چلی آ رہی ہے اس کے اوپر، آپ کو پتہ ہے ویسٹ کے اندر سے شروع سے اس میں 66 کتاب ہیں، ٹھیک ہے، سب ملا کے 66، اس میں 26 جو کتابیں ہیں وہ نئے عہد نامے سے ہیں اور باقی جو 40 ہیں وہ پرانے عہد نامے سے۔ یہ میں آپ کو موٹا موٹا بتاتا جاتا ہوں۔ اور جو پرانے عہد نامے میں کتاب ہے اس میں پہلی جو 5 کتاب ہے وہ حضرت موسیٰ پہ یعنی الہام جو اس کا، تو ان کے ہاتھ سے تحریر ہوئی ہوئی ہیں۔ باقی جو کتابیں ہیں وہ مختلف لوگوں کے ہاتھ سے تحریر ہوئی ہیں، اور اس میں ایک تو یہ ہے کہ بنیادی کریشن کی کہانی ہے، پھر اس کے اندر ایمرجنس آف کمیونٹی، یعنی کس طریقے سے اللہ نے ان کو بلایا اور جو تو ساری ان کی تاریخ ہے، عہد کرنے کی، عہد نامے بنانے کی، سب کچھ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ان 5 کتاب میں، جینیسس، لیویٹیکس، اور اس کے 5 مجموعے کو ہم تورا کا نام دیتے ہیں۔ دیٹ از ایکچولی کالڈ تورا، جس کو ہم مسلمان تورات کہتے ہیں۔ ہاں بالکل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں آپ کا یہ بڑی جلدی سے بول رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ لمبی چیزیں ہو جاتی ہیں، ورنہ باقی جو کتابیں ہیں کچھ ہیں تاریخ کی کتابیں، جی ٹھیک، یعنی جو یہودیوں کی جو تاریخ ہے جی اس کے اوپر کتابیں لکھی گئیں، اور یہ لکھی گئیں بڑی کوئکلی، ارلی پیریڈ کے اندر ہو گئی، تو ان کی تاریخ کرونیکلز ہیں، سیمیولز ہیں، کنگز ہے، تو وہ کتابیں وہ ہیں جن سے ان کا تاریخ کے تعلق ہے، اور خدا کا جو اس میں کردار رہا ہے اس تاریخ میں، ان کے اوپر وہ کتاب اس پہ۔ تو کس طرح سے خدا نے انٹروین کی ہسٹری میں، کس طریقے سے خدا نے انٹروین کی ان کے لیے جو اس کے لوگ تھے۔ پھر جو لاسٹ سیکشن ہے وہ ہے انبیاء پہ، ٹھیک ہے، پروفٹس۔ تو پروفٹس میں پھر مائنر پروفٹ ہے اینڈ میجر پروفٹس ہے، کیونکہ کتاب کا نمبر کا سائز ہے، جیسے قرآن مجید میں پہلا جو ہے بڑے بڑے سورے پہلے ہے، بعد میں، تو وہ جو مائنر اور میجر پروفٹس ہیں وہ پروفٹس ہیں جن نے تنقیدیں کی یہودیوں پہ، جن نے اپنے مذہب کی اندر خرابیاں شروع کری۔ جی ٹھیک ہے، تو ساری کی ساری اس میں یہ دوسروں باہر کی نہیں ہے تنقید، یہ اندرونی تنقید ہے کہ بھائی آپ نے اپنا راستہ چھوڑ دیا ہے، تو وہ تنقید نہیں ہے۔ مائنر پروفٹس از کلیئرلی the hardest تنقید، and most of them deal with the issue of justice۔ اوکے، یہ پہلو نہیں پتہ لوگوں کو نا، لوگوں نے اس کی کیٹیگرائزیشن پہ فوکس کیا ہے، اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ نہیں۔ بالکل، اگر ہوسیہ پڑھیں، ایموس پڑھیں، تو یہاں تک کہتے ہیں کہ what is it that God demands of man but to walk righteously and do justice, like rivers flow of justice from you, your body should become the vehicle of justice, you know that mean۔ تو یہ جو نظریہ ہے یہ عام طور پہ نہیں کہا جاتا، کیونکہ ہم جسٹس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں مذہبوں میں، اپنی روایتوں کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو عدل انصاف کا جو نظریہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ آخری سیریز آف کتاب جو ہیں وہ ہیں، اس کو بولتے ہیں حکمت کی کتاب ہے، کوہیلت، اس کو جوز کہتے ہیں، دیٹ از ایکچولی لٹریچر آف وزڈم۔ وہ آپ کو پریکٹیکل وزڈم کی بات کر رہا ہے، اگر ریاست چلانی تو کیسے چلائی جائے گی، اور اگر آپ کو اپنے اندر معاشرے میں اچھائی کرنی تو کیسے کی جائے گی، کون سی چیزیں اچھی ہیں، کون سی چیزیں، یعنی لا نہیں ہے وہ آپ کو ایکچولی فلسفہ بولتے ہیں نا، جس طریقے سے اس فلسفہ کا لٹرلی ٹرانسلیٹ جو ہے بالکل وزڈم ہے، ایگزیکٹلی، حکمہ، حکمت، ہمارے صوفیہ، وزڈم اینڈ فلسفی۔ تو آج کل کا جو ٹرینڈ ہے موٹیویشنل بکس کا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موٹیویشنل لٹریچر ہے، کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی سیدھا کیسے رکھنا ہے، کمیونٹی کو بھی سیدھا کیسے رکھنا ہے، تو وہ جو ایک لائف کی وزڈم ہے، that's the right word، life wisdom، that's it، کہ لائف میں رہتے ہوئے لائف کو سیدھے راستے سے کیسے فالو کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ جو آپ نے بولتا نا شریعہ، کہ رائٹ پاتھ ہونا چاہیے، رائٹ پاتھ ہونا چاہیے، اور اس رائٹ پاتھ میں رائٹ کی ڈائریکشن، اور پھر خود کو رائٹ پہ رکھنا، اور غلطی کا کیسے اوائڈ کرنا، لولی۔ تو کہتے ہیں کوہیلت، کہتے ہیں اس کو ہیبرو میں، which means wisdom literature۔ اس میں جو آ جاتی ہیں چیزیں ساری پریکٹیکل ایڈوائس، اور کچھ محاورے ہیں کہ اگر یہ کرو گے تو سوچو آگے، تو یہ وہ ہے، لا نہیں ہے وہ، مگر وہ ایک طریقے ہیں کیسے رہنا ہے ہمارے کو، ایک مختلف آپ کہہ لیجیے ٹریڈیشنز، ایکچولی ناٹ ٹریڈیشن، ناٹ بائنڈنگ، بٹ سیکنگ یو ٹو بی اے کریٹیکل تھنکر، سوچ
اگر یہاں جانا تو کیوں جا رہے ہو, کائے کے لیے, یہ سوچو اس کے اوپر تھوڑا سا. تو وہ اس واسطے وہ کہتے ہیں وزڈم لٹریچر. اچھا ایک سوال جو اکثر مسلمانوں کی طرف سے آتا ہے, جو اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں کہ وٹ ڈو وی مین بائی دا ورڈ بائبل, اور یہ اس کے پورے مجموعے میں اپلائی ہوتا ہے؟ بائبل لٹرلی مینز اے لائبریری. اوکے, I mean ببلوس in Hebrew, in Greek. تو جس سے ہماری ببلیوگرافی آتی ہے, آپ کو یاد ہوگا, یہ اچھا کنیکٹ کیا آپ نے, ببلیوگرافی. تو ببلوس لٹرلی مینز ایک لائبریری. یہ ایک ہمارے مذہب کی لائبریری ہے جس کے اوپر ہم ڈپینڈ ہیں. اب اس پہ آپ لکھتے رہے اور بنا دیں لائبریری, مگر یہ بخود قابل ہے کہ ایک لائبریری کی طرح ٹریٹ کر جائے. ہر issue of life is covered in it. Discovered. So that's what Bible means. Okay, lovely. Okay. اب ہم آتے ہیں, اور یہ ہے آپ یوں کہہ لیجیے, اچھا یہ آپ نے فرمایا کہ مائنر پروفٹس ہیں, میجر پروفٹس ہیں. یہ مائنر میجر کی جو تقسیم ہے یہ کس کے اوپر بیسس ہے, درجات ان کی؟ ایکچولی اگر میں سمپل آنسر دوں, جی جی جی, کمپلیکس تھوڑا مختلف, مگر سمپل آنسر ہے آن دا لینتھ. Length of the book. writing books. Okay. Each book has got long or small text. Okay. Isaiah has got over 60 chapters. Jeremiah has got over 40 chapters. Okay. Amos has got 5 chapters. So you get different length. Oh, okay. میرے اپنے ذہن میں جو تھا نا کہ ہمارے ہاں چونکہ اسلامک ٹرمینالوجی چلتی ہے نا, تو انبیاء صغریٰ, انبیاء کبریٰ کا, تو میں سمجھا شاید درجات کی بلندی, درجات بھی ہیں اس میں, کیونکہ کس طرح سے ان نے لکھا تو کہاں تک ان پہ وہی آئی, یعنی کن کن ایشوز پہ آئی. اگر فوکس کر کے ایک ایشو پہ آئے تو فار ایگزامپل ہوسیا انجسٹسز جو کی گئی ہیں غریبوں کے ساتھ انٹرنلی ان دا کمیونٹی, یعنی ترازو کو ٹیڑھا کر دیا تم نے, ان سے پیسے کھا کے سود کھا کے ختم کر دیا, تو ان پہ کیٹیگوریکل جو کرٹیک ہے سمپلی آن دس. whereas Isaiah covers the whole spectrum of social issues. You know, so that's تو جب یہ زیادہ ایشوز کور کر رہے ہیں, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, دین دے بیکم میجر پروفٹ, بیکاز گاڈ از ٹیچنگ دیم آن ڈفرنٹ سائڈ. ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی باتوں سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, ساتھ ساتھ میں بیان بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کی تصدیق بھی فرما دیں, وہ یہ ہے کہ جن انبیاء نے زیادہ لکھا ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے پرسپیکٹو سے کہ اللہ نے ان کی ذات کو زیادہ فوکس کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے, تو چونکہ زیادہ فوکس میں رہے ہیں تو وہ انبیاء کبریٰ کی کیٹیگری میں آتے ہیں. بالکل ٹھیک, ایگزیکٹلی. میں ساتھ ساتھ اپنی بالکل صحیح کر رہے ہیں آپ, کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ موسٹ, and I say this very carefully, Christian marriage, Christians do not focus on minor prophet because they force them to do a critique inside. سمجھ گیا میں, سیلف انالیسس کہ تم کر رہے کیا ہو, تم غریبوں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہو, بیواؤں کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہو, آرفنز کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہو, سوشل انسٹیٹیوشن میں تم نے جو بنائی ہیں اس میں غریبوں کا کیا فائدہ ہے. So it actually focuses on those who are kept outside, you know, of the social power and political power and cultural power. So depressed classes ہیں. بالکل. اگر ہم یہ کہیں کہ جو یہ مائنر پروفٹ, اگر مائنر پروفٹس کی ساری جو انٹرنل کرٹیسزم ہے, اس کو اگر یسوع مسیح کے اس پیرابل میں ڈالیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ روز قیامت ایک آدمی خدا کے حضور پیش ہوگا کہ میں بھوکا تھا, خدا پوچھے گا تم نے کھانا نہیں کھلایا, میں آپ کو بتا دوں. ایگزیکٹلی آپ کو یاد, تو مراد ہے کہ اگر وہ پیرابل دیکھیں تو اس میں سارا مائنر پروفٹ کی تھیولوجی really covered it well, exactly what happened. Matthew 25, اور وہ کہانی بڑی اس واسطے اچھی ہے کہ سب آ کے ان کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, اینڈ ہی سیپریٹس دا گوٹ فرام دا شیپ. کسی کو نہیں پتا کہ میں کیوں گوٹ ہوں اور میں کیوں شیپ ہوں. تو بولتے ہیں کہ میں جب بھوکا تھا تم نے مجھے دیا, تو بولے مجھے تو یاد ہی نہیں, میں نے دیا آپ کو, جو اچھے کرنے والے ہیں. دوسرے والا بولتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا آپ تھے تو ہم عادت کر دیتے. وہ مجھے رابعہ صدیقہ کا نام آ جاتا ہے کہ میں جا رہی ہوں, ڈھونڈ رہی ہوں دوزخ کو اور ڈھونڈ رہی ہوں جنت کو, جنت کی ہی میں جلاؤں اور دوزخ کو میں نے پانی ملا دوں, تاکہ ہم کریں اچھائی اس واسطے نہیں کہ کچھ کو اجر ملے گا یا پنشمنٹ ملے گی, اس واسطے کہ ہمیں اللہ کے راستے میں یہ سب چیزیں کرنی چاہیے. اس پرسپیکٹو میں انٹائر اولڈ ٹیسٹامنٹ کے جو پروفٹس کا فوکس رہا ہے کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کا, اس کو اگر آپ 4 گاسپل کی طرف لے آئیں, میں چاہ رہا ہوں نیو ٹیسٹامنٹ کی طرف موو کریں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جیزس کرائسٹ واز اے ریولوشنری فگر تھا,
کہ انہوں نے ریلیجن کو کہتے ہیں نا اوور آل ایک طرح سے اس انداز سے دیکھا ہے کہ ایک تو کرٹیسزم بڑا اسٹرانگ تھا، اور جو اس وقت جو ریلیجس لابی تھی جو لابی میں کنورٹ ہو گئی تھی خدا کی جماعت کی بجائے، اس لابی کو اکھاڑا اور خدا کی جو اوریجنلٹی تھی اولڈ ٹیسٹامنٹ میں یا پروفٹس میں اس کو لے کے جیسس کرائسٹ نے Absolutely right. Jesus is a revival of faith and not of religion. ایگزیکٹلی وہ ہم اب کرتے ہیں یوز ورڈ اسپرچویلٹی، ہاں ایگزیکٹلی یعنی کس اور ہم سمجھتے ہیں اسپرچویلٹی اونلی مینز مگر وہ روحانیت جو سارے رشتوں میں آ جائے، یہ وہ روحانیت، یہ میری بھلائی نہیں، صرف سب کی بھلائی ہو اس روحانیت سے. اینڈ دیٹس واٹ ہی واز ورکنگ آن. تو ہم لوگ روحانیت کہہ کے آئسولیٹ کرتے ہیں. یہ روحانیت سوشل ریلیشن شپ پہ، پولیٹیکل ریلیشن شپ پہ، آئی مین اکنامک ریلیشن شپ میں ان نے ہیکل میں کوڑے مارے ان کو جو پیسے بنا رہے تھے. ہاں بالکل. اینڈ یہ بڑا ایگزامپل ہے. اینڈ ہی ایکچولی کیم یو ہیو میڈ مائی ہاؤس انٹو اے ڈین آف تھیوز. سوچے ذرا اس کے لینگویج کو. ہاں بالکل. اب اردو میں نے پڑھتا نہیں ہوں اس وقت تو مجھے برا نہیں مانیے گا میں آپ سے، مگر یہ آرگیومنٹ جو ہے نا، دا ریوائول آف فیتھ اوور اگینسٹ یوسرپیشن بائی ریلیجیس لیڈرز. بالکل یوسرپ کر دیتا ہے نا پاور، تو وہ بولتے ہیں ہمارے پاس ہی ہے جو ہرمینیوٹکس ہے اس کی، یعنی اس کا جو ترجمانی ہے صرف ہم ہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. اب جو ترجمانی انہوں نے کیا وہ انہوں نے پاور مینٹیننس کے لیے بھی کی ہوئی تھی کہ ہمارے کو اسٹیٹس مل جائے، ہمارے کو پیسے. تو ہی ایکچولی چیلنجز دیٹ اسٹیٹس کو آف ریلیجیس لیڈر. ان کو منافق کہا، اگر ہپوکریٹس the word he uses it over and over again. منافق کہا اور بولا جھوٹ بولتے ہو. تو یعنی he at no point minced his word, so they finally crucified him according to our tradition because he was challenging their wealth. ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں اپنی سمجھ جو سمجھ آ رہا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. انہوں نے جو لابی تھی اس وقت یسوع مسیح کے دور میں، انہوں نے فیتھ کو ریلیجن میں کنورٹ کیا اور ریلیجن کو بزنس انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کیا. Also money making process. منی میکنگ ہو. تو جیزس نے آگے تو جڑ ہی اکھاڑ دیا، اس ساری چیزوں پہ تنقید کری. اور اتنا یہ ہو گیا کہ رومی ہوا colonial power. I mean this is one of my big problem with the church, that the colonial power converted to the religion of the oppressed. And then they had to do juggling. You know, اب سوری میں اگر برا نہیں ماننا میں اسلام کا ایگزامپل دیتا ہوں. ہر مذہب میں ہوتا ہے. اچھا the prophet and his people are running away from Mecca. They are pressed again because he had challenged Mecca's economic power on the basis of religion. 300 بت تھے اور ہر ایک بت وہ پیسے کھاتے تھے. تو all of a sudden you come with la ilaha illallah, all of a sudden these books become irrelevant. And that is why I keep saying that you look at the life of the prophet very much in light of Jesus, that he was actually a social reformer who saw the monotheism as a way of righteousness. And he challenged them and they chased him. And you know the Uhud, Badr, sab hua. Magar sabse badi baat ye hai کہ at the point of, sorry I'm talking about Islam for a minute, but at the point of Hudaybah, he declares an amnesty. He shows the same grace that you're talking about. He doesn't want to take revenge on anybody. So my point is, if you take Sunnat Rasulullah, 295C is allowed or not. Sorry, I'm sorry, I should not talk about it. It's okay. یہ سارے کنسرن ہیں نا، یہ سارے کنسرن یہ نہ صرف مائنورٹی کے کنسرن ہیں بلکہ میجورٹی کے. میں بات کروں مسلم، I'm not even talking about minority issues here. ہاں میں کہہ رہا ہوں یہ کمیونٹی ایشو ہے. Community issues ہے. کمیونٹی میں سارے آ جاتے ہیں اس میں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا ایک چیز میں جو آپ سے بات کر کے مجھے اس لیے مزہ آ رہا ہے کہ بہت سارے ایسے پرسپیکٹیو ہیں جس پہ مجھے سکون ہو رہا ہے کہ آئی واز تھنکنگ آن دا رائٹ ڈائریکشن. وہ آپ سے تصدیق مل جاتی ہے نا تو سکون ہو جاتا ہے. اب ایک چیز میں چاہ رہا ہوں مجھے بتائیے کہ انٹائر اولڈ ٹیسٹمنٹ کو لیں، اس میں گاڈ ان ہسٹری آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ نے ہسٹری کو کے اندر کیسے کیسے رول پلے کیا. پروفٹس آئے، انہوں نے خدا کے کلام کو سوسائٹی کو چینج کرنے کے لیے جہاں جہاں خرابیاں تھیں اس کو درست کرنے کا بھی کام کیا. ایون کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہم پڑھتے ہیں کہ کئی دفعہ وہ تنگ آ جاتے تھے اپنے ہی لوگوں کے رویوں کے. ایگزیکٹلی. اب یہ ہے کہ جو چیز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں فرام اے کرسچن پوائنٹ آف ویو، جو مسلم اسٹوڈنٹس اور اسکالرز ہیں وہ جب پڑھیں اس پرسپیکٹیو کو، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی مناظراتی رنگ میں پڑھتے ہیں
انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے نہیں پڑھتے, نقص نکالنے کے لیے پڑھتے ہیں, تھاٹ پروسیس اس میں نہیں ہے. جب یسوع مسیح کا ہم اولڈ ٹیسٹامنٹ سے نکل کے نیو ٹیسٹامنٹ میں آتے ہیں تو ایک میں فیل کرتا ہوں کہ انٹائر پیراڈائم شفٹ ہو گیا. وہ کیا چیز ہے جو اولڈ ٹیسٹامنٹ کی ساری سائڈ پہ رکھ دیں, مائنڈ سیٹ جب اس میں بیزی ہوتا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں, اور جب آپ نئے نیو ٹیسٹامنٹ میں آتے ہیں تو کیا نیا پیراڈائم شفٹ ملتا ہے پڑھنے والے کو کہ اس کی روشنی میں وہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کی انڈرسٹینڈنگ کو بھی مینٹین رکھ سکے اور ایک نئے پیراڈائم شفٹ میں انٹر ہو سکے. Actually, it's the biggest paradigm shift. Actually, you have it in Old Testament all the way through. جی But the leadership does not provide that side, which is a God who cares for creation. A God who cares for people. اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہے مگر وہ حالات کے ساتھ دب جاتا ہے, اور یسوع مسیح آ کے اس کو اٹھا کے اوپر رکھ دیتا ہے, اوپر والی شیلف میں, یعنی نمایاں کر دے کہ یہ ہے تمہارا خدا جس کو تو فرشتے بن کر بھول گئے راستے کا. سو ایکچولی اٹس اے گاڈ آف کمپیشن, God who sides with the wretched of the earth, if I can use Frantz Fanon کی لینگویج, یعنی وہ جو پچھلے ہوئے ہیں, جو کوچے ہوئے ہیں, ان کے ساتھ. اب دیکھو مسیح کے سارے شاگرد غریب تھے, کسی کے پاس پیسہ ویسا نہیں تھا, ٹھیک ہے. Priests were richer than these people who were the labor. اور ہر مذہب میں آج بھی یہی ہے. Thank you, I was going to say. تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ the God only cares for the rich and therefore they are rich. وہ ایک زمانے میں کسی نے کسی سے پوچھا, میں نام نہیں لوں گا, تو وہ ہے کہ بھائی وہ تو show me a rich man and I'll show you an ill-gained wealth. You know who said that, so I'll leave it. یعنی زیادہ ایکسٹرا ریچ ہونا کہیں نہ کہیں سے ان لوگوں نے خرابیاں کی ہیں. And one of the things is that it is the poor who are oppressed for people to become some. The wealth is اتنی wealth ہے, اب اس کو بانٹنی ہے کیسے. اگر میں 98% لے کے بیٹھ جاؤں تو آپ کے پاس صرف 2% رہ جائے گا. اگر میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کروں تو ہر ایک کے پاس برابری ہو جاتی ہے. And that is the point that, I have come to give you life and give you life abundantly. کسی کی زندگی لینے کے لیے نہیں آیا میں, دینے کے لیے آیا ہوں. Exactly. And that is the prophetic role. یعنی یہ ہمیشہ ہر پروفٹ کے اندر ہوتا ہے کہ جسٹس ہو, لوگ ایکسپلائٹ نہیں کریں لوگوں کو. بار بار اللہ نے میسنجز بھیجے اس میں, اور یہ ہم سب سے کم کرتے ہیں مذہبوں میں. اچھا, آپ کی گفتگو میں سے اگر کرائسٹ اینڈ کرسچینٹی نکال دیں نا تو کوئی سمجھے گا کہ جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, کیونکہ دس از ایگزیکٹلی سیم. This is the continuous role of God. God کا رول یہ رہا ہے کہ بھیجیں انبیاء بار بار, کیونکہ ہم لوگ کے اندر مائنڈ خراب ہو جاتا ہے ہمارے پاور کے بیس کے اوپر, ویلتھ کے اوپر. اور یہ دس از ناٹ, یہ چیزیں کوئی بھی ٹیمپرری. میرے والد صاحب میں چھوٹا تھا تو بولتے تھے ہاتھ کی محل ہے, آ گئی کل چلی جائے گی, ہاتھ دھو دیا نکل جائے گی. تو میری آرگیومنٹ یہ ہے کہ واٹ از پرماننٹ؟ پرماننٹ از دا گڈ دیٹ وی ڈو. Exactly. That is permanent. بالکل. The good that we do actually enhances God's creation. میری تو آرگیومنٹ میں environmental issue ہے. اگر ہم اشرف المخلوق آتے ہیں, this is also in Christianity, our responsibility toward the nature is higher, not lesser. Not to use it and exploit it, but to make sure that it is available to all the generations. Exactly. اور آئندہ آنے والی جنریشن کے لیے بھی ایسے ہی. ڈاکٹر صاحب, ہمارا چونکہ پروگرام کا فارمیٹ اسمال ہے, بہت مزہ آ رہا ہے آپ سے بات کر کے. ایک آخری حصے کی طرف آتا ہوں. ہم نے اولڈ ٹیسٹامنٹ ڈسکس کر لیا, پھر اس کے ساتھ لنک کر دیا جیزس کرائسٹ کو. آج کل کے جو یوتھ ہے, خواہ وہ کرسچن ہے یا مسلم اسکالرز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں, جو کانسیپٹ کو اوپر فوکس کرنا چاہ رہے ہیں, ایک تیسرا حصہ ہے بائبل مقدس کا کہ جنہوں نے یسوع مسیح کی آواز پہ لبیک کہا اور اس کے ساتھ جڑ گئے, پھر ان کی مشکلات اور مصیبتوں کی کہانی, ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک ایسا یونیک قسم کا جرنی ہے اور ایسی یونیک قسم کا موٹیویشنل لٹریچر ہے کہ ہم نے اس کو مذہبی نقطہ نظر سے پڑھا, لائف کے نقطہ نظر سے نہیں پڑھا. تھینک یو. تو اس کے متعلق بتائیں کہ جو مسلم اسٹوڈنٹس ہیں اور جو دوبارہ جو ہماری گفتگو سن رہے ہیں, کرسچن بھی ہوں بے شک, کہ یسوع کے ساتھ, یسوع کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والوں نے اس بیعت کی قیمت کیا چکائی اور آگے کیسے چلے, اس کے حوالے سے. تین چیز. ایک تو یہ ہوا کہ they became threatened by that time ulama of the Jewish faith. ان نے ان کو مارا, پرسیکیوٹ کیا.
the problem that most people don't understand is still 319 Christians were a persecuted minority in the Roman Empire. 60 से शुरू हुआ. अगर if you take the death of Christ in 32, तो 60s में नीरो ने मारना शुरू किया और मारते रहे. 319 में एक इडिक्ट बनाई कॉन्स्टेंटीन ने, जिसका ये चर्च बनाने वाला था, इडिक्ट ऑफ मिलान. तो पहली दफा क्रिश्चियंस को रिलीज मिली है. तो अगर करना है तो मैं ये आर्ग्यूमेंट है कि क्रिश्चियंस की जो पहले 300 साल है, there is only an experience of persecution, continuously threatened. वो sort of Democles बोलते थे, अगर उसका अगर आपके पास ट्रांसलेट हो तो मुझे पता था कि लटकी रहती थी रोम के हाथ के, मारेंगे. इसकी जो बुनियादें डाली गई वो यहूदी लीडरशिप ने डाली थी. तो Christians then did return the favor. They actually persecuted the Jews as soon as they came in power. Yeah, so Christians के पर ये जो है क्या बोलेंगे, एक रिएक्शन कह लीजिए, लेबल, स्टिग्मा, I don't know what to use, is that they, instead of following the teachings of Christ, they became very much like secular power. Once they got power, they persecuted the Jews. We should have said, वो मसीह कहता ना कि एक कोई चीख मारे तो turn the other cheek. Instead of doing that, they said, you hit me once, I'll hit you 5 times. So, मगर उसमें देखें, जो मेरा आइडिया है, थॉट प्रोसेस है कि क्रिश्चियनिटी जो जिंदा है ना, वो जब मसीही पावर में आए उस वजह से नहीं है. जब वो 300 साल में कुर्बानियां देते रहे ना, उनकी कुर्बानियों ने क्रिश्चियनिटी को अभी तक नरिश कर रहे हैं हमारे, अभी तक नरिश कर रहे हैं हमारे को. वो जो शेरों के आगे डाल दिए गए, वो जो आग में जलाए गए, बिल्कुल. वो मैं कभी विजुअलाइज करता हूँ कि शेर के आगे जब एक माँ है उसके बच्चे को शेर खा रहा है, या बेटी है बाप को खा रहा है, या बाप के सामने बेटी को खा रहा है, उस वक़्त की कैफियत में जो दुआ थी उनकी, यीशु मसीह से मोहब्बत थी, उस मोहब्बत ने मसीहियत को क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखा. हमारा तो यकीन ही है, सॉरी, I mean this is again a Christian concept, कि at the cross, instead of punishing them, instead of cursing them, he says, God, forgive them for they know not what they do. Exactly. You know, that is a statement we make. And that is a statement in the mouth of every Christian. I should be. You get it, because that is, we क्या बोलेंगे, सीरत मसीह, if I can use the word. Exactly. Or सुन्नत मसीह, if I can use it. That is the history. If that is the case, then we have to say, at the point of persecution, that may they be forgiven because they know not what they do. This is a love that my understanding of Christianity grounds it. यानी ये वो बुनियाद है जो बार बार नर्चर होती है. वो क्या बोलते हैं, शहीदों के लू से जो रूह होती है ना, उनके ब्लड से. हम ये कह सकते हैं आपकी बात को अगर मैं इस तरह से कहूँ कि बाइबल इज़ नॉट ओनली अ बुक ऑफ हिस्ट्री एंड फेथ, इट्स आल्सो अ बुक ऑफ लव. कि लोगों ने अपनी फेथ को मोहब्बत के ज़रिए से कैसे ज़िंदा रखा है, और उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में अपनी उसकी मिसालें हैं, एस्पेक्ट है. और इसमें जिस तरह जैसे अमाल की जो कहानी है यीशु मसीह के, वो कहते हैं हम दुनिया के बेवकूफ़ थे मगर खुदा ने हमें चुन लिया. और ये अगर हम ये कहें कि दबे हुए लोग थे ना, एग्जैक्टली, बट आप देखें दबे हुए लोगों में जुर्रत कैसी है, एंड दे फॉट. तो इसके अंदर मोटिवेशनल थ्योरीज हैं आजकल की, जो मोटिवेशनल लिटरेचर पढ़ते हैं. बिल्कुल. तो हमारा मोटिवेशनल लिटरेचर जो आज का अवेलेबल है वो ये है कि आपने ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, बट उसके पीछे जो हिडन पावर है ना, वो इधर है मेरा ख्याल. I totally agree with you. This is why I remain a Christian, even though I have read all these texts. जो मज़ा इसका पढ़ने का है, जो आपको क्या लीजिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और ब्लेसिंग रिवील्ड होती है ना, ऊपर को चीज़ उतर रही होती है, सकीना जिसको बोलते हैं हम. वेरी गुड. हिब्रू में शकीना, शकीना ऑफ यावे, यावे यानी खुदा, उनका सॉरी, हमारे यहाँ सकीना शकीना, तो कॉन्सेप्ट एक ही है. तो वो जो चीज़ें उतरती हैं, तो मेरे ख्याल में हमारे जो स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, वो दूसरे मज़हब की किताबों को क्रिटिकल पढ़ने के साथ साथ इस एंगल से भी पढ़ें. यही मेरा पर्पस है आपसे बात करने का. बिल्कुल. कि सम टाइम आपको दूसरे की कहानी में अपनी कहानी नज़र आती है, सम टाइम आपको सीरत मसीह में सीरत मोहम्मद नज़र आएगी, कभी कभी सीरत सहाबा में, मसीह में आपको सीरत सहाबा नज़र आएगी. जब आप कह रहे थे प्रोसिक्यूशन है सारा कुछ, तो वो आप मक्का के हालात देख रहे हैं सारे, तो हिस्ट्री रिपीट करती है. जब भी मैंने हुदैबा की रेफरेंस दी थी कि इमीडिएटली द लव वाज एक्सप्रेस्ड इंस्टेड ऑफ रिवेंज. दैट लव वाज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दैट आई, in spite of all that you have done to me, I'm going to forgive you.
Forgive them, Father, for they know not what they do. اور یہ سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں پاورفل ٹول ہے. Tool ہے. بندہ خود بھی ریلیکس ہو گیا اور وہ معاف کر کے اس کو اللہ کے حوالے کر دیا. And the Prophet never sets his capital in Makkah. Even after he is captured, he stays in Medina because they were the people who helped him. You get it? I mean, and all through the Khulafai Rashidin period, Medina remains the capital. It's only after Muawiyah takes over that it moves to Kufa. But this history of location in Medina is so important because Jews and Christians and Hanifs and even Buddhists, they helped the Muslim community settle after migration. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے ہسٹری پڑھنی ہے، ایک تو ابن خلدون کا فلسفہ تھا. Absolutely, I'm a great fan of this. ایک تو ابن خلدون کا فلسفہ تھا، ایک فلسفی ببلیکل بھی ہے کہ یو سی ہاؤ گاڈ ایکٹس. Acts in history. ہسٹری ہے اور ہسٹری قبضہ کس کے قبضہ قدرت میں ہے. بالکل. تو sociology is enactment of God's love. میری argument ہے. And we are the vehicles. ماشاء اللہ. یعنی ہم وہ ہیں جس کے تھرو وہ love express ہونا چاہیے. لولی. تاکہ I love you, I can't harm you because you are part of my life. ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بے حد شکریہ، تھینک یو سو مچ. میں چاہوں گا آخری کوئی جملے آپ آڈینس کے لیے بائبل مقدس کے پڑھنے کے حوالے سے کوئی گائیڈ لائن کے طور پہ یا اپنی محبت کے چند کلمات ارشاد فرما دیں. جو ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں، میرا نظریہ یہ ہے کہ جب تک اس میں ایک روحانیت نہیں ہو تو اس کا اجر یہ ہم خود اپنے لیے لیتے ہیں. ہمیں اجر اس واسطے کرنا ہے کہ فی سبیل اللہ، اگر راستہ ہے اللہ کا، اس میں اگر ہم نے کرا تو ہمیں یہ نہیں سوچیں کہ ہمارا کوئی ریوارڈ ملے گا یا کوئی پنشمنٹ ملے گی. آئی ڈو اٹ بیکاز آئی لو یو، ناٹ بیکاز آئی وانٹ ٹو گیٹ. گڈنس از ناٹ این انویسٹمنٹ. That if I do $5 worth of investment, I'll get $20. Exactly. It is actually whatever you do is a reward in itself. That's my faith. کہ یہ میری جو نظریہ ہے کرسچینٹی کا، میرا نظریہ جو اسلام کا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اچھائی کرنا is a reward in itself. اس سے آگے کوئی آگے پیچھے یہ توفیق کا مل جانا ہی ریوارڈ ہے. Exactly. بالکل رائٹ ورڈ. توفیق is the right word for it. یہ تو سیکھ کرنا کہ مجھے کچھ اور مل جائے اللہ سے، مجھے مرسیڈیز بینز مل جائے، that is actually not the point. یہ فی سبیل اللہ. ہاں یہ دنیا ہی. اگر کسی اچھے کام کے نتیجے میں اللہ آپ کے دل میں بسنا شروع ہو جائے تو اس سے زیادہ. تھینک یو. What else do you want in life? Exactly. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ یاد رکھنا، میں تھوڑا ضعیف ہو گیا ہوں تو میں بات بہت ایکسپیرینس اور دل سے کہتا ہوں. ہاں نہیں، یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے وائٹ بال ہو جاتے ہیں، ادروائز جوان تھینک یو. جوان ہے تو تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا سننے کا. ہاں آپ کا بھی، اور انشاءاللہ آئی ہوپ یو انجوائڈ، اور اس گفتگو کو دوبارہ دھیان سے سنیے گا. ہم نے بہت ساری راز کی باتیں اشاروں میں کر دی. تھینک یو. تو انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.